نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سورہ والضحیٰ کی چند آیتیں تلاوت کی ہے، اس میں یہ ہے ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مفلس پایا آپ کو غنی کر دیا۔ مفسرین بھی لکھتے ہوں گے، شاہ صاحب نے لکھا ہے حجت اللہ البارگہ میں، اے بیمار خدیجہ، خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، کیا اے بیمار خدیجہ، خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ معلوم ہے کہ بعد دفعہ بیوی کی طرف سے بھی مالداری مل جاتی ہے، انہی لوگوں میں سے ہم لوگ بھی ہیں، کچھ سب انہیں کا ہے، بیویوں کا سب کوٹھی اٹھی سب بیویوں سے تو وہ وجہ کا آئے، لیکن کیا ہے اس کا حق کیا ہے؟ جب یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جب یہ ہے تو شکر بھی ادا کیجیے، کسی یتیم کو دھکے نہ دیجیے، اسے ترشوئی نہ اختیار کیجیے۔ آپ یتیم رہ چکے ہیں، غریب بھی رہ چکے ہیں، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آپ کسی یتیم، جب آپ کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا کرایا تو آپ کے سامنے اگر کوئی یتیم آئے تو اس کو جھڑکیے نہیں، اس کا پاس و لحاظ کیجیے۔ باپ اس کا نہیں ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے، تو حدیثوں میں اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ سب اخلاقیات ہیں، اور نبی کو ان چیزوں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی کو بغیر تربیت کے نہیں چھوڑا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ بغیر تربیت کے سب کچھ ہو جائے، تربیت ضروری ہے۔ نبی کی جب تربیت کی ضرورت ہوئی تو پھر دوسروں کو کیا ہے؟ اب آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے اتنا کر لیا ہو گئے، نہیں بھائی، کمال تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ پہنچائے، کوشش کرو۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ٹھیک ہے، سائل کو بھی آیا، یتیم کو جھڑکیے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ اور سائل کو جھڑکیے نہیں، ہے بہت عمدہ۔ یہ سب تربیت ہے، تربیت خداوندی ہے اپنے نبی کو۔ تو میں اس پر کہہ رہا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اسی پہ لکھا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کو عائل پایا، نادار پایا، مفلس پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ یہاں نام خدیجہ کا نہیں لیا ہے، شرح حدیث لکھتے ہیں مفسرین، اے مال خدیجہ، خدیجہ کے مال سے اسی صورت پیدا ہوئی کہ جو سب سے امیر ترین عورت تھی حضرت خدیجہ، امیر ترین، سب لوگ کوشاں تھے ان سے شادی ہو جائے، اور لکھا ہوا تو سب جانتے ہیں وہاں تو شادی ہوتی ہی رہتی ہے، یہ نہیں کہ ایک ہوگی دوسرے نہ ہوتی رہتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے لیے بہت سے عمر طالب تھے کہ ہم نکاح کر لیں۔ حضرت خدیجہ نے تجارت میں ان کو شریک کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو بہت زیادہ معاملہ فہم بھی پایا اور معاملے کے اعتبار سے اچھا بھی پایا،
اور خود انہوں نے درخواست کر دیا. یہ حضرت خدیجہ, یہی ان کی زیرک ہونے کی علامت ہے. کتنی زیرک تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قبول کر لیا, اور ان حضرات نے بھی قبول کر لیا, جبکہ وہ 40 سال کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے بھی کام لینا تھا, پہلے ہی سے بہت زیادہ وہ کھانا کھلاتی تھی. طعام ان کا خاص ہے, کوئی چیز ہوتی کھانا کھلاتی تھی, اونٹ ذبح کراتی تھی, گائے ذبح کراتی تھی, تقسیم کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا. پھر کتنی خدمت کیا انہوں نے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور. پوری کتاب میں بھری پڑی ہے کیا کیا انہوں نے کیا, میں کہاں سے سناؤں گا. بہرحال حضرت خدیجہ کو متعلق بیان کرنا ہے کہ یہ کتاب مل گئی, بہت اچھا ہے. اس وقت مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے طالب خدا تھی. میری نکاح سے پہلے ہی طالب خدا تھی. نہیں, میرے مطلب کہ حضور کی نبوت سے پہلے ہی طالب خدا تھی. جہاں سے اس کو لکھا ہے, عام طور سے نہیں لکھا, میں نے کہا کہ طلب پر بیان کرنا ہے. حضرت خدیجہ نکاح کے بعد برابر اس زمانے کے متلاشیان رائے حق اور معاہدین خصوصاً اپنے چچادار بھائی ورقہ ابن نوفل اور زید کے پاس جاتی رہتی تھی. نکاح سے پہلے ہی جاتی ہیں, بھائی کچھ بتلاؤ. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے متلاشی تھے, وہ جد کا عائل ہے, وہ جد کا والدن فہدا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جیسے عائل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نادار, اسے طالب خدا بھی تھے. وہ جد کا والدن متلاشی حق کے آپ کو ہدایت دے دیا, وہ نبوت دے دیا. تو دونوں میں ابھی کا یہ حال تھا. یہ دکھلانا ہے مجھ کو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے متلاشی تھے حق کے, اسے حضرت خدیجہ بھی دیکھیے ملازمت ہوئی, پہلے سے ملازمت. یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے متلاشی حق تھے, اور ادھر حضرت خدیجہ بھی متلاشی تھی, اپنے چچا وغیرہ کے جاتی تھی کہ حق کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ عادات و اطوار و اخلاق کریمہ کا کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا یہی نبی آخری زمان ہے. کیا یہ متلاشی تھی کہ یہ جو ہم سے نکاح ہوا ہے یا نکاح ہونے والا ہے تو یہی نبی آخری زمان تو یہ نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی ان کی زیرکی کی بات ہے, یہ کوئی نہیں لکھتا والا. نبوت کے بعد کا واقعہ لکھتے ہیں, لیکن نبوت سے پہلے کیا تھا یہ ہم عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو پہلے طلب دیتے ہیں. نبی کو بھی طلب دیا, وہ جدہ کا والدن فہدا, آپ کو ہم نے حق میں متلاشی سرگرداں پایا, آپ کو ہم نے طالب پایا تو آپ کو ہدایت کا دروازہ کھول دیا, نبوت دے دیا. خدیجہ کو طالب پایا تو نبی کو دے دیا, نبی کو متلاشی پایا خود اللہ نے دے دیا نبوت, اور ان کو طالب پایا تو نبی کو دے دیا. یہ میرا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے, طلب خدا. نبی نے بھی طلب کیا, خدیجہ نے بھی طلب کیا, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو طلب کو قبول کر لیا. من جد وجہ, جو کوشش کرے گا وہی تو پائے گا ہمارا. جو طلبی انلزمکموہا, قرآن کہہ رہا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا میں چپکا دوں تم کو ہدایت جبکہ تم ناپسند کرتے ہو. کیا عمدہ ہے یہ ہمارے حضرت جو پڑھتے تھے. قرآن کی آیت ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کوئی عالم کتنے ہی ہو, تم آؤ گے, سمجھو گے, بات کرو گے, کتاب دیکھو گے, تب تو ملے گا. تم کبھی گئے ہی نہیں کسی کے پاس. اللہ تعالیٰ خاک سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز مال پر جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کرے. یہ اسی استدلال میں کہہ رہا ہوں کہ طلب نبی کے اندر پہلے تھی, نبوت سے پہلے ہی طلب آگے چکی تھی. خدیجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کو نبوت دے دیا اور ان کو صاحب نبوت دے دیا. ان کو تو نبوت دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت خدیجہ کو صاحب نبوت دے دیا. اللہ طلب کرے, اللہ کسی کی طلب کو ضائع نہیں کرتا. لا یجیب, تمہاری طلب کو ضائع نہیں کرتا. من طلبہ, جو طالب ہوگا وہ پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اندر طلب ہے.
ہمارے حضرت وغیرہ طلب ہی پیدا کر دیتے، طلب تو پیدا کرو، پیاس لاؤ تب کنواں ملے گا، طلب پیدا کرو کنواں سامنے آئے گا، اور جب طلب ہی نہیں تو کنواں بھی نہیں آئے گا، پانی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا انتظام ہے میرے صاحب، طلب کو وہ بھی دیکھتا ہے، نبی سے بھی طلب کو دیکھا اور خدیجہ سے بھی طلب کو دیکھا، دونوں کو ملا دیا اللہ۔ کہتے ہیں حضور پاس جاتی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ عادات و اطوار و اخلاق کریمہ کا تذکرہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا نبی آخر زمان آپ ہی ہیں۔ انداز لگا تھا، ابھی تو نکاح 25 سال کے 40 سال کے بعد بھائی حضور کا نکاح تو 25 سال کی عمر میں ہو گیا، نبوت آپ کو تو 15 سال تو کیا کیا انہوں نے، دیکھتی رہتی تھی اور ان کو انداز لگا تھا کہ یہی نبی آخر زمان ہے۔ سمجھدار بھی تھی، طلبگار بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ یہ صفات ہمارے اندر، میں خاص طور سے بیان کر رہا ہوں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، طلب پیدا کرو۔ طالب کو اللہ رائگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ کیا نبی آخر زمان آپ ہی ہیں؟ اس سلسلے میں آپ نہایت بے چین اور بے قرار رہا کرتی تھی کہ ہیں یہ کون، ان کے یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ شوہر تھے لیکن موتقی تھی، بیوی کہاں موتقی ہوتی ہے شوہر کی، تو مشہور ہے نا کہ بزرگ کی موتقی بیوی نہیں ہوتی، اولاد نہیں تھی، لیکن یہ بیوی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانثار تھیں، سب حضور کے بارے میں تھوڑے کوئی اشکال ہے مولانا، میں سوال جو سنا رہا تھا میں، وہ تو سب حضور کی نثار، اسی جانثاری میں سب کچھ ہوتا تھا، سوکن والی باتیں جانثار یہ زید ابن روایت کرتے ہیں خدیجہ بارہا ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی، چچا تھے ان کے، آنکھ متلی دریافت کرتی، ورقہ جواب دیتا کہ وراہ حاضر نبی امت الذی بشر بی موسیٰ، میرا گمان یہی ہے۔ وہ کہتی تھی تو وہ کہتے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہود یا نصارہ کے، میرا گمان یہ ہے کہ یہی وہ نبی ہیں جس کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ بلی لٹو وہ جا پوچھی تھی آخر کون ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ اندازے سے لگتا ہے یہی نبی آخر زمان ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے جا کر آپ کا حال بیان کیا تو ورقہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کے بعد اشعار یہ ہیں، یہ خدیجہ بار بار میرے پاس آتی ہے کہ میں اس کو خبر دوں کہ جبریل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے کہ آپ لوگوں کی طرح نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، حالانکہ مجھ کو غیب کی کچھ خبر نہیں، لیکن اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس آئیں گے جبریل۔ میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کرے۔ حضرت خدیجہ نے خود کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہوگا، اتنی زیرک عورت۔ میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کر دے، تو اللہ سے خیر کی امید لگائے رکھ اور اس کی منتظر رہ۔ میں نے خدیجہ کو جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ اس کو پورا کر دے، تو اللہ سے خیر کی امید لگائے رکھ اور اس کے لیے منتظر رہ، تمہارا شوہر نبی ہوگا، آخر نبی۔ کتنی خوشی کی بات ان کے لیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو سید خدیجہ دیکھتے ہی آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس وقت میں نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے، مجھے اس کی پوری امید ہے کہ وہ نبی غالباً آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے کیا دیا اور کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت میں نے یہ عمل صرف اس لیے کیا ہے کہ مجھے اس کی پوری امید ہے کہ وہ نبی برابر ہے۔ اتنی زیرک عورت اللہ تعالیٰ نے پھر سنبھالا، انہوں نے نبوت ملی تبھی سنبھالا، جس کی عنقریب بعثت ہونے والی ہے، یہاں تک کہا انہوں نے۔ لہذا اگر نبی مبعوث
آپ ہی کی ذات اقدس ہے، تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے حق کو یاد رکھیں، میں بیوی ہوں. دعا کرائیے. میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے حق کو یاد رکھیں اور اس خدا سے جو آپ کو مقام رسالت و نبوت سے سرفراز فرمائے گا میرے لیے دعا کریں. یقین ہو گیا نا. جب ان پر ختم کیا جانا ہے اپنی کتاب کو. دیر آئے درست آئے ملے. اور وہ اب ان کی وجہ سے پھر ابھی صبح فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 بجے پر ختم کریں گے. آغاز بھی نبی سے، ختم بھی نبی سے. ہاں میرا حق یاد رکھیے. میرے حق کو یاد رکھیں اور اس خدا سے جو آپ کو مقام رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمائے گا میرے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرمایا خدیجہ اگر نبی مبعوث میں ہوں. ان کو بھی یقین اتنا سا دبے وہ یقین کے ساتھ کہتی تھی یہ ہوگا. اگر خدیجہ نبی مبعوث اگر میں ہی ہوں تو اس بات کا یقین کامل رکھو کہ میں تمہارے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اور جس نبی کی بعثت کا انتظار ہے اور میرے علاوہ اگر کوئی اور ہوا تو بھی یقین رکھو کہ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے تم یہ اچھے کام کر رہی ہو تمہارے ان کاموں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. میں ہوا تو میں تو کروں گا، دوسرا بھی نبی آئے گا تو وہ بھی کرے گا تمہارے. حضرت خدیجہ نے جس شوق و ذوق و فضائیت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا اسے بعثت سے پہلے بھی پوری طرح نبھایا. چنانچہ نکاح کے مان بعد ہی انہوں نے اپنے پورے اساس البیت اور تجارتی سرمایہ کا آپ کو مالک مختار بنا دیا. کب آپ کا وہ وجہ آئے انفاق بنا اے میں مال خدیجہ. یہاں پر میں نے سورہ میں کہا تھا ندی میں مہارابی صاحب میں نے کہا مولانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا خدیجہ کے مال سے. کسی نے لکھا ہے شاہ صاحب نے لکھا ہے یا میں اسی طریقے سے قیامت تک ہوتا رہے گا. جو دین کو اخلاص سے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار متعین کرتے رہیں گے جو قیامت تک اس کے ذمہ دار بنائیں گے. رابی صاحب تو شورا کے بولتے تھے. میں نے کہا بیٹا بہت خوشی ہے یہ دین وہ ہے جو بھی اس میں آئے گا اللہ اس کی رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، ذمہ داری قبول کرے گا. اللہ کوئی محروم نہیں رہتا. بہت خوشی ہے. میں نے کہا یہ دین وہ ہے کہ جو بھی اس کی مدد کرے گا وہ وجدہ کا آئرن کے طور پر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرمائیں گے اور کچھ لوگوں کو ایسا مقرر کریں گے جو اس کی نگہداشت کریں. نبی کی نگہداشت انہوں نے کیا. ظاہری طور سے ابو بکر صدیق کو کیا. زیادہ یہی لوگ رہے. سب سے اول مسلمان مردوں میں انہوں میں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور سب سے پہلے عورتوں میں یہ حضرت خدیجہ. سب سے چھوٹے جوانوں میں حضرت زینب غالباً. کوئی ایسا کام نہ کرتی جس سے آپ کا دل میلا. حضرت خدیجہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی تھی جس سے دل آپ کا میلا یعنی مقدر ہو اور قلب اطہر پر غبار آ جائے. یہ بھی نہیں چاہتی تھی. سمجھ گئی تھی کہ نبی ہونے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ دفاع کے لیے تیار رہتی. چنانچہ کسی معاملے میں کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو اس کو بھرپور جواب دیتی اور دل جوئی و تسلی کے کلمات سے آپ کی ہمت کو بڑھاتی.
ایسی بیوی. بے شک نبوت کا زمانہ جب قریب آ گیا اور تبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت و تنہائی محبوب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل رومال نہیں ہمارا وہ ہوگا یہ دیکھیے یہ تیار دیکھیے. بیست نبوت کا زمانہ جب قریب آ گیا اور تبان آپ کو خلوت و تنہائی محبوب ہو گئی. خوب خدا ہے نا اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا خلوت کو. کیا ہوا تو آپ کا معمول بن گیا کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور کے ایک غار حرا میں چلے جاتے اور خالق کائنات کے ذریعے لو لگاتے. نبی اکرم خالق کائنات اس کی عبادت میں مشغول رہتے. یہ خلوت اس وجہ سے اہل اللہ نے بہت لکھا ہے کہ کچھ وقت خلوت کا ضرور رکھنا چاہیے. نبی کی سنت ہے. میں ختم بخاری میں اس کو بیان کرتا ہوں کبھی کبھی کہ بخاری ختم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے بندوں نے خلوت اختیار کیا ہے, کچھ سوچا ہے, اپنے غور کیا ہے. خواجہ معصوم لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے خلوت ضروری ہے جس میں بیٹھ کر کے اپنے زلات اور تقصیرات کا مراقبہ کرے. میری کمیاں کمالات کا نہیں, یہ نہیں کہ میں وہ ہوں کچھ نہیں, اس سے کچھ ملے گا نہیں. اپنے زلات اور تقصیرات کا مراقبہ کرے. یہ کمیاں ہمارے اندر, جب کمی سمجھو گے تب تو دور کرو گے. جب پہلی مان لیا کہ ہم سب کچھ ہو گیا ہے, کچھ نہیں ملے گا, وہاں کچھ نہیں ملے گا. وہاں تو عاجزی کی قدر ہے. اس بازار کا سمن جو ہے عاجزی. العجز فخری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عاجزی میرے لیے فخر ہے. فخر کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے عاجز بنایا. ظاہر ہے کہ عاجزی سے سب کچھ ملتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ تیار رکھتی, جسے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لے جاتے اوپر. کہا کس کو معلوم, بخاری نے تو بہت بخاری سب لکھا ہی اس پر, لیکن کس کو معلوم خود لے جاتے. اور جب وہ ختم ہو جاتا تو مکہ مکرمہ واپس آتے اور پھر غار حرا چلے جاتے اور نیا توشہ لے جاتے. اور جب کبھی واپس آنے میں زیادہ تاخیر ہوتی تو حضرت خدیجہ خود بخود پہنچاتی. اب بھی تو چلنے میں پس و پیش کرتے ہیں, اب بھی پرانے, اور وہ راستہ ویسے ہی ابھی ہے. اب کچھ چناؤ بننا ہے. الحمدللہ سبھی لوگ گئے ہوں گے, یہ حقیق بھی گیا. عجیب و غریب سکون, اطمینان, عجیب جگہ. بات میں نے جب کہا عبداللہ نے کہا جاؤ جلدی ہو آؤ جلدی سے. اور جب کبھی واپس آنے میں زیادہ تاخیر ہوتی تو حضرت خدیجہ خود پہنچا دیتی یا کسی صاحبزادی کے ہاتھوں بھیج دیتی, مگر وہ بھی جاتی تھی. غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی. بیست کے آثار جب نمایاں طور پر ظاہر ہونے لگے تو غرمری خوف و گھبراہٹ کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مدد حضرت خدیجہ ہی نے پہنچایا. ظاہر کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا تو حضور آج گھبراتے بھی تھے, متسلی نہیں, گھبرائیے نہیں. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوئے ہیں تو اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک امداد و اعانت, تسلی و تشفی اور دل جوئی اور دل بستگی کا جو کارنامہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انجام دیا ہے اور جس طرح رفاقت کا حق ادا کیا ہے وہ تاریخ کا سنہرا باب, نہایت روشن باب ہے جس میں کوئی اور ان کا شریک و سہیم نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا کے مقدس غار میں رسالت سے سرفراز فرمایا گیا اور حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پہنچائی، اس حیرت انگیز واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر شدید اثر ہوا، زملون تبھی سے کانپنے لگے۔ جلال الہی سے لبریز ہانپتے کانپتے گھر میں داخل ہوئے، ہانپتے کانپتے، اور سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ کیا ہوا؟ زملونی، انہوں نے کانپنے کیوں لگے؟ کہا جاتا ہے کہ بشریت اور ملکیت کا اجتماع ہوا۔ بشریت، حضور بشر تھے، جبریل ملک تھے، بس فرشتے تھے، دونوں کی اجتماع کی وجہ سے بشریت کانپ گئی اس ملکیت سے۔ اتنا سب جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت عائشہ صاحب کہتے تھے، ہمارے حضرت کبھی کبھی سناتے تھے، عجیب دست سے سناتے تھے۔ مولانا قاسم صاحب ہمارا امیر روایت میں دیکھ لیجیے گا، بہت دن کی بات سنی۔ اس میں یہ ہے کہ جبریل سے ہم نے کیا کہا؟ ملکیت سے مرعوب بشریت ہوئی۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حضور کی ملکیت اس وقت بھی غالب، مطلب کہ جبریل کی ملکیت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اپنی صورت دیکھا کہ میں اس درجے پہنچ گیا، اس وجہ سے کانپنے لگے، سہار نہیں ہوا۔ کہا جس طریقے سے فرمایا، جس طریقے سے کوئی بکری کا بچہ ہو، وہ شیر کا بچہ ہو اور بکریوں کے ساتھ رہتا ہو، شیر کا بچہ، یہ حضرت عائشہ سنتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ میں ٹھیک سے نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن سمجھ میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ۔ ارے مجھے دادا بیوی ساگ دیکھا، آدمی تو دیکھتے نہیں جی، یہ سنتے تھے۔ جس طریقے سے بکری، شیر کا بچہ ہو اور بکری کے لیول میں رہتا ہو، اگر اتفاقاً وہ دریا کے کنارے پانی پینے چلا جائے اور اپنی صورت دیکھے، تب کیا کرے گا؟ دیکھا ارے میں تو شیر ہوں، بکریوں میں کہاں پڑا ہوں، اسے دھاڑے گا، تب بھاگیں گے سب لوگ، کہے گا میں شیر۔ وہ اپنی صورت دیکھ کر کے مست ہو جائے گا کہ میں شیر ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوبصورت عورت ہو، نہایت خوبصورت، اور بالکل دیہاتیوں میں رہتی ہو، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا خوبصورتی، آئینہ بھی نہیں دیکھا اس نے، اگر کبھی اس کو آئینہ ہو جائے، مل جائے اور اپنی صورت دیکھے گا تو وہ ناز و انداز اسی وقت شروع کر دے گی۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار عرب کے جاہلوں میں تھے، اپنی حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی، جب معلوم ہے کہ مجھ کو نبوت ملی، مست ہو گیا، کانپنے لگے۔ حضور پر حضور کی حقیقت غالب ہو گئی، سمجھ گئے؟ مجھے تو میں بیان کہتا ہے کہ جبریل کی ملکیت غالب ہوئی حضور کی بشریت پر، اور یہاں خود حضور کی بشریت پر غالب ہو گئی، میں اور رسالت اس وجہ سے کانپنے لگے، سمجھ گئے نا؟ مست کرتے تھے، دیکھے امیر روایت میں جھومتے تھے، کہتے تھے بھائی وہ سناؤ، وہ سنا حضرت عائشہ صاحب۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کیسے کسی تھی حضور کی؟ میں نے سنا ہے خاص طور سے کہ رفیق حیات حضرت خدیجہ آپ کو صحبت بخشنے اور آپ کی بے قراری اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے پورے عدم حوصلے سے یوں گویا ہوئی، پناہ بخدا، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنے والا ہے، کیونکہ آپ سے رحمی کرتے ہیں۔ یہ کتنی زیرکی کی بات ہے۔ آپ ذرا محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مخلوق کے مسائل میں مدد کرتے ہیں۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ سچی بات کرتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں۔ اب یہ صفات محمود ہوئی نہیں، اس کی بنا پر یہ آپ کو رسالت ملی ہے، بڑی بات ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ سچی بات کرتے ہیں اور امانت ادا کرتے ہیں۔ جس نبی نے
حضرت نجیب سے کہا میں اپنی جان کا خوف محسوس کر رہا ہوں، تب حضرت خدیجہ طلب پر کہا ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. جی جی علی نے ولن لکھا اتنی زیرکی کی بات کہا، سنبھال دیا حضور کو، آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. لکھا سیدنا عبد القدوس وہی نے بہت کہتے ہیں کہ عنوان الباطن الظاہر ہو عنوان الباطن، یہ ظاہر آپ کا جب ایسا ہے تو باطن بھی ہے، جب ظاہر آپ کا اتنا اچھا ہے تو باطن بھی آپ کا اچھا رہے گا. اس وجہ سے آپ خوف نہ کیجیے. اس سے استدلال کیا ہے حضرت سیدنا عبد القدوس وہی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے استدلال کیا یہ کہ ظاہر و عنوان الباطن، جس کا ظاہر یہ آداب ہے تو باطن میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اور اس کی حفاظت کرے گا. یاد آ گیا مجھ کو اللہ کے حضرت سیدنا عبد القدوس. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زائد مطہرہ قابل اقتداء ہے. بہت لکھا مجھ صاحب، قبول اسلام ہے، بعد میں کہوں گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حضرات صحابیات کے آداب سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کمالات سے ہم کو، ہماری عورتوں کو متصف فرمائے. سمجھے کہ ایسی بیوی بھی ہوتی ہے، ایسی زیرک بیوی ہوتی ہے، ایسی بااخلاق بیوی ہوتی ہے، ایسی جانثار بیوی ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے سنت ہے کہ نہیں؟ سب کے لیے سنت ہے. ان چیزوں کو اختیار کرو. دوسری عورتیں پڑھو گی لکھو گی تو بد اخلاقیاں آئیں گی. ان حضرات کی سیرت پڑھو گے اور پڑھو گی تو انشاءاللہ العزیز اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوگی، اطاعت آئے گی، فرما برداری آئے گی، اچھے سلوک کرنے کی عادت پڑے گی. یہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ازواج مطہرات کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی، ہماری عورتوں کو کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت کچھ لکھا ہے، ہمارا کہا تو میں بیان کروں. درمیان میں بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں جو 20 سال 30 سال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ یاد رہتی ہے. بات پورا تو نہیں بیان کر پاتا میں، کیونکہ اب کوئی 20 سال پہلے دیکھا ہے، 30 سال پہلے سنا ہے. حضرت کو وفات ہی زیادہ تر حضرت کی باتیں سنتا رہتا ہوں. حضرت کو وفات کو معلوم کب 70 میں انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی